الیکشن آپ نے کہا 2018 کا کس نے چرایا؟ سب کو پتہ ہے اس وقت کے جو جج تھے اور جنرل تھے. میں نے 2018 کے الیکشن کے بعد پہلی دفعہ جب میں آیا کراچی، پچھلی حکومت جو آئی ہے وہ بیڑا غرق کر گئی ہے ہر ترقی کے منصوبے کا. اور جو کراچی کے مسئلہ ہے، دیکھیے تاریخ میں پہلی دفعہ کراچی سے اس جماعت کو سیٹیں ملیں جس کے پاس وفاقی حکومت تھی. آج تک کراچی نے ہمیشہ اپوزیشن کو ووٹ دیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک موقع آیا ہے کہ جب کراچی سے وہ جماعت جیتی ہو جس کے پاس وفاقی حکومت تھی. آپ پی ٹی آئی کا گریبان پکڑیں جا کے کہ 4 سال آپ کے پاس وفاقی حکومت تھی اور کراچی سے آپ کے پاس سیٹوں کی اکثریت تھی. آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ ہم سے تو نہیں پوچھ سکتے آپ. ہمارے پاس تو ایک سیٹ بھی نہیں ہے نا. لیکن جن کے پاس کراچی کی سیٹیں تھیں اور وفاقی حکومت تھی ان کے پاس، انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ تو یہ سوال آپ ہم سے نہ پوچھیں، پی ٹی آئی والوں سے جا کے پوچھیں کہ بھئی 4 سالوں میں ہم نے آپ کو کراچی سے اتنی سیٹیں دی، آپ کے پاس وفاقی حکومت تھی، آپ کراچی کے لیے کیا کر کے گئے ہیں؟ لیکن ہم تو لاہور کے اندر وفاقی حکومت نے ایک پیسہ نہیں لگایا. جو کچھ لاہور کے اندر ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت نے لاہور کے اندر اپنے پیسوں سے، اور آج بھی جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اپنے پنجاب کے وسائل سے ترقی کے منصوبے بنا رہی ہیں. این ایف سی کے بعد تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے وسائل مل گئے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ پنجاب میں شہباز سپیڈ تیز تھی اور کراچی میں سلو ہے، درست نہیں ہے. چونکہ وہ شہباز سپیڈ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی تھی، چونکہ صوبے کی ترقی وزیر اعلیٰ کے اختیار میں ہے. کہ ہمیں ایک ایسی معیشت ورثے میں ملی کہ اگر ہم یہ پیالہ نہ پیتے کڑوا تو پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتا. پاکستان کا ڈیفالٹ سری لنکا کا ڈیفالٹ نہیں ہونا تھا، یہ ایک ایٹمی طاقت کا ڈیفالٹ ہونا تھا. اگر ہم سب اپنے حصے کا ٹیکس ادا کریں تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ پھر جو بجلی کی چوری ہوتی ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ پڑتا ہے ان لوگوں پہ جو بجلی ادا کر رہے ہیں. میرا جو ضلع ہے گیپکو شاید ون آف دا ہائیسٹ ہم بجلی کے ریکوری میں آتے ہیں ڈسکو میں. لیکن جو سکھر میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، پشاور میں بجلی چوری ہو رہی ہے اس کا بوجھ بھی ہمارا کنزیومر ادا کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کئی دفعہ کہ صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں میں شراکت کریں بجلی کی ریکوری کی، چونکہ وفاقی حکومت کے پاس صوبوں میں انفورسمنٹ نہیں ہے. جو لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ہے وہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے. یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ جو پاور ڈویژن ہے ان کے پاس انفورسمنٹ کا میکینزم نہیں ہے. جو انفورسمنٹ ہے وہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے. تو لہٰذا اس پر حکومت مسلسل کوشش کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس میں بہتری دیکھیں گے. اور گورنمنٹ کی بھی کمٹمنٹ ہے کہ ہم بجلی کو نیچے لائیں تاکہ ہمارا ایکسپورٹر کمپیٹیٹو ہو. لیکن تاریخ کا جبر ہے کہ ان آئی ایم ایف کی شرائط پہ عمل کرنا پڑا جن کی ہم نے مخالفت کی تھی، چونکہ ہمیں ایک ایسی معیشت ورثے میں ملی کہ اگر ہم یہ پیالہ نہ پیتے کڑوا تو پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتا. پاکستان کا ڈیفالٹ سری لنکا کا ڈیفالٹ نہیں ہونا تھا، یہ ایک ایٹمی طاقت کا ڈیفالٹ ہونا تھا اور اس کے امپلیکیشنز اور ہونے تھے. تو لہٰذا ہم نے اپنی سیاست قربان کی. اگر ہم سب اپنے حصے کا ٹیکس ادا کریں تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اسی طرح وہ سونو نیوز والا نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے تنقید کی ہے کہ کراچی میں سلو سپیڈ ہے، لاہور میں فاسٹ سپیڈ ہے. تو لاہور کے اندر جو شہباز سپیڈ تھی وہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی سپیڈ تھی، وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی نہیں تھی. لاہور کے اندر وفاقی حکومت نے ایک پیسہ نہیں لگایا. جو کچھ لاہور کے اندر ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت نے لاہور کے اندر اپنے پیسوں سے،
اور آج بھی جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اپنے پنجاب کے وسائل سے ترقی کے منصوبے بنا رہی ہیں۔ این ایف سی کے بعد تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے وسائل مل گئے ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ پنجاب میں شہباز سپیڈ تیز تھی اور کراچی میں سلو ہے درست نہیں ہے، چونکہ وہ شہباز سپیڈ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی تھی، چونکہ صوبے کی ترقی وزیر اعلیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن اس کے باوجود وفاقی حکومت نے 25 ارب روپے سے گرین لائن کا منصوبہ کراچی کے اندر بنایا ہے۔ کسی اور پاکستان کے صوبے میں کوئی یہ میس ٹرانزٹ کا منصوبہ نہیں بنایا۔ اسی طرح تقریباً 140 ارب روپے کی لاگت سے K4 کے منصوبے کے لیے ہم فنڈ جاری کر رہے ہیں، جو کہ صوبائی حکومت کا منصوبہ ہے، لیکن وفاقی حکومت اس کے لیے منصوبے جاری کر کے اپنا پورا حصہ ڈال رہی ہے۔ تو اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس سال آپ دیکھیں گے کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا، اور اگلے 2 سے 3 سالوں میں یہ حصہ بھی مکمل ہوگا، جو کہ اگر ہماری 2018 میں حکومت ختم نہ ہوتی تو 2021-22 تک یہ بن جانا تھا۔ وہ پچھلی حکومت جو آئی ہے وہ بیڑا غرق کر گئی ہے ہر ترقی کے منصوبے کا۔ اور جو کراچی کے مسئلہ ہے، دیکھیے تاریخ میں پہلی دفعہ کراچی سے اس جماعت کو سیٹیں ملیں جس کے پاس وفاقی حکومت تھی۔ آج تک کراچی نے ہمیشہ اپوزیشن کو ووٹ دیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک موقع آیا ہے کہ جب کراچی سے وہ جماعت جیتی ہو جس کے پاس وفاقی حکومت تھی۔ آپ پی ٹی آئی کا گریبان پکڑیں جا کے کہ 4 سال آپ کے پاس وفاقی حکومت تھی اور کراچی سے آپ کے پاس سیٹوں کی اکثریت تھی، آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ ہم سے تو نہیں پوچھ سکتے آپ، ہمارے پاس تو ایک سیٹ بھی نہیں ہے نا۔ لیکن جن کے پاس کراچی کی سیٹیں تھیں اور وفاقی حکومت تھی ان کے پاس، انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ تو یہ سوال آپ ہم سے نہ پوچھیں، پی ٹی آئی والوں سے جا کے پوچھیں کہ بھئی 4 سالوں میں ہم نے آپ کو کراچی سے اتنی سیٹیں دی، آپ کے پاس وفاقی حکومت تھی، آپ کراچی کے لیے کیا کر کے گئے ہیں؟ لیکن ہم تو اس کے باوجود کراچی کے لیے جو بڑے منصوبے ہیں ان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور وہ کریں گے چونکہ یہ کراچی کا حق ہے۔ باقی کراچی کی ترقی کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی نہیں ہے، یہ صوبائی حکومت کی ہے، کیونکہ کراچی کی آبادی کے لحاظ سے جو وسائل ہیں وہ صوبوں کو مل جاتے ہیں، وہ وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہوتے۔ ہر صوبے کو اس کی آبادی کے لحاظ سے وسائل تقسیم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبے کے اندر ترقیاتی کام کرے۔ ریلوے ایجوکیشن، اس پہ الیکشن آپ نے کہا 2018 کا کس نے چرایا، سب کو پتہ ہے۔ اس وقت کے جو جج تھے اور جنرل تھے، میں نے 2018 کے الیکشن کے بعد پہلی دفعہ جب میں آیا کراچی ایئرپورٹ پہ جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی، میرے اندر اتنی جرت تھی کہ میں نے تب آ کر یہ کہا تھا کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور جو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز تھے، انہوں نے ایک سازش کے ذریعے نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی، اور وہ کیوں کی کہ اپنی عقل سے فیصلے نہیں کیے تھے، اپنی بیگمات اور اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کیے تھے، اور اس کی قیمت آج ملک ادا کر رہا ہے۔